السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس، پرنٹ کلچر سے ہمارا ٹاپک آج ہے پرنٹ اینڈ دا پور. آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے ڈسکس کیا پرنٹ اینڈ وومن. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے پرنٹ نے وومن فوک میں انلائنمنٹ شروع کی اور کس طرح سے وومن جو ہے الٹریسی سے نکل کر ایجوکیشن کے فولڈ میں آ گئی، اور اس طرح سے ڈفرینٹ ریلیجنز جو اپریہنشن ظاہر کرتے تھے عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں، لیکن عورتوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور انہوں نے اس ایجوکیشن کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ پرنٹ اور پور جو ہے اب ایک سیکشن جو ہماری سوسائٹی کا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ میجارٹی آف پیپل جو ہیں وہ اس کلاس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی پور کیٹیگری میں آتے ہیں ہمارے ملک میں، تو پرنٹ نے 20th سینچری میں کیا رول کیا ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے، کہ ان کی الٹریسی کو دور کرنے کے لیے اور ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے پرنٹ نے کیا کردار ادا کیا. تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے آج. تو جس طرح عورتوں کی وومن فاک کی لائف کو ایجوکیشن نے بڑی حد تک لفٹ کیا، اور وومن رائٹرز جو ہیں، مشہور وومن رائٹرز جو ہیں، جنہوں نے فائٹ کیا اور ان تمام خدشات کو، کنزرویٹیو آئیڈیاز کو مسترد کیا، ان کو یکسر انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے گھروں میں رہ کر بھی، یا اپنے گھروں میں رہ کر سیکرٹری انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر انہوں نے کس طرح یہ کہا کہ ہمیں جو ہے لٹریسی سے ہمیں نصف آزادی مل گئی، ہاف فریڈم ہماری جو ہے یہ ایجوکیشن سے ہمیں ملی. تو اس طرح سے آج ہم دیکھیں گے ہمارا بہت بڑا سیکشن جو ہے جو پور پر کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں، تو ان کے بارے میں پرنٹ نے کیا کردار ادا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 19th سینچری میں پرنٹ کی وجہ سے بہت سے چیپ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں یہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ بکنے لگی، اور اس طرح سے ٹاؤنز اور کراس روڈز پر یہ کتابیں جو ہے عام دیکھی جانے لگی، اور ان کتابوں کی قیمت، ان کا پرائس بہت ہی کم ہوتا تھا. ان کو خریدنے ایک غریب سے غریب انسان بھی ایک کتاب کو خرید سکتا تھا جس میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا. تو اس طرح سے کتابوں کا اویلیبل رکھا گیا اور ان کی قیمت بھی بہت ہی مناسب تھی. تو اس طرح سے پبلک لائبریریز کا بھی انڈیا میں بہت ہی رواج ہونے لگا، اور پبلک لائبریریز نے عام لوگوں تک فری ایجوکیشن کو جو ہے سپریڈ کیا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیز میں، ٹاؤنز میں اور پراسپرس گاؤں میں، دیہاتوں میں بھی لائبریریز کا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا تاکہ عام لوگوں کو ایجوکیشن تک رسائی ہو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 19th سینچری میں جو ہیں کاسٹ سسٹم، کاسٹ ڈسکرمنیشن جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ایشو بہت پہلے سے رہا ہے. تو اس کاسٹ ڈسکرمنیشن کے خلاف بہت سے جرنلز نے پرنٹ میں جگہ لے لی، اور اس طرح سے ان کے خلاف ٹریکٹس اور جرنلز لکھے گئے. تو سب سے پہلے جو ہے جوتیبا پھول جو ہے، اس نے کاسٹ ڈسکرمنیشن کے خلاف ایک لو کاسٹ پروٹیسٹ موومنٹ چلائی، اور یہ مہاراشٹرا میں یہ موومنٹ چلائی، اور اس نے اس میں کاسٹ ڈسکرمنیشن کے انجسٹسز اور کاسٹ سسٹم کو اپنی جرنل، جس کا نام تھا غلام گری، جو 1871 میں اس نے پرنٹ کیا، پبلش ہو گیا. تو اس میں اس نے کھل کر اس کو کرٹیسائز کیا، کاسٹ ڈسکرمنیشن، اس کے انجسٹسز کو سماج میں ان غریب طبقے کے ساتھ اس محروم طبقے کی نمائندگی کی، اور ان کے حالات کو اجاگر کیا اپنے اس جرنل میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 20th سینچری میں بی آر امبیڈکر اور ای وی راماسوامی نے بھی یہ ہے اس کے بارے میں کاسٹ کرس کے بارے میں، کاسٹ ڈسکرمنیشن کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اور ان کی رائٹنگز کو پورے انڈیا میں پڑھا جانے لگا. اور اس طرح سے یہ رائٹنگ ہے، اب لوگوں میں کانشسنس آ گئی، اب لوگ اس کاسٹ ڈسکرمنیشن سے اب اویئر ہو گئے، اور لوگوں کا ذہن جو ہے اب بدلنے لگا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
لوکل پروٹیسٹ جو تھے، پروٹیسٹ مومنٹس جو تھے جو اس کاسٹ ڈسکریمنیشن کے خلاف تھے، اور انہوں نے بھی اس کو اپنے جرنلز میں اس کو کرٹیسائز کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اینشنٹ اسکرپچرز کو بھی کرٹیسائز کیا جس نے کاسٹ سسٹم کو ایڈوکیٹ کیا تھا، اس کی حمایت کی تھی، اور انہوں نے اس کی کرٹیسائز کر کے اب کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ایک نیا دور جو آنے والا ہے، ایک نئی انلائنمنٹ کا، ایجوکیشن کا اور جسٹس کا، جس میں تمام لوگوں کو، تمام کلاسز کو اپنے رائٹس ملیں گے اور ان کو اپنے حقوق حاصل ہوں گے، اور کاسٹ، کریڈ اور کلر کی بنیاد پر اب یہ ڈسکرمنیشن جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریز میں جو ورکرز کام کرتے تھے، انڈسٹریل ورکرز جو کام کرتے تھے فیکٹریز میں، اور ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا تھا، وہ ایجوکیشن سے بیچارے دور رہتے تھے اور ان کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ ان کے ورکنگ آورز جو ہوتے تھے یہ بہت لمبے ہوتے تھے اور ان کو لیزر ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو لیکن ان کے لیے بھی مل ورکرز نے ان کی کریکٹر کو، ان کی کوالٹیز کو، ان کے ذہنوں کو اور ان میں اچھا اخلاق بڑھانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے حالات کو، ان کے کریکٹر کو ریفارم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے لیے لائبریریز کا یہ جو مطلب انتظام کیا گیا تاکہ ان کو بھی ایجوکیشن سے محروم نہ رکھا جائے، اور ان کے لیے لائبریریز کا انتظام کیا گیا، اور اس طرح سے ان کا کریکٹر جو ہے یہ گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، اور ان کو جو ہے بہت یہ ورک لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ بیچارے جو تھے یہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھے، یہ شراب وغیرہ یہ زیادہ عادی تھے، اور اس طرح سے ان کے کریکٹر کو، ان سوشل ایولز کو، ان برے عادات سے ان کو چھڑانے کے لیے ان کو لٹریٹ کیا گیا، ان کو ایجوکیٹ کیا گیا، اور اس کے لیے جو ہے بہت سے مل ورکرز نے ایسی کوشش کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں 1930 میں بمبئی میں ایک مل ورکر نے بھی ان لائبریریز کا یہ انتظام کیا تاکہ ان ورکرز کو جو گھروں سے دور ہیں، جن کی اخلاق عادت بگڑے ہیں، ان کو ریفارم کرنے کے لیے، ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے یہ لائبریریز کا انتظام کیا گیا، ایجوکیشن سے ان کو روشناس کرانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے اندر جو ہے نیشنل سپرٹ یعنی نیشنلزم کی محبت اور قوم کی ہمدردی اور محبت اور ان میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹ کی وجہ سے ہوا، اور اس طرح سے یہ کاسٹ سسٹم کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے میں پرنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وومن امپاورمنٹ، وومن ایجوکیشن کے بارے میں بھی پرنٹ کا بہت بڑا کریکٹر ہے، کردار ہے۔ اور اکثر یہ کوشچن جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ رول آف پرنٹ ان دا امپاورمنٹ آف وومن یا ان دا امپاورمنٹ آف اپلفٹمنٹ آف پور، تو یہ کوشچن بھی اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو آپ کو یہ تھوڑا بہت یہ بریفنگ دے دی کہ کس طرح سے پرنٹ کی وجہ سے یہ کاسٹ ڈسکرمنیشن اور جو کلاس جو ڈسٹنکشن تھے، کلاس انجسٹسز تھے ہمارے سماج میں جو موجود تھے 19 اور 20 سنچری میں، کس طرح سے پرنٹ نے اس کا توڑ کیا۔ تو آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ مزید ہوگا۔